ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں جنس تبدیل کروانے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ ایسے افراد لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو اپنی جنس دوسری ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تبدیل کروانا تو اور دور کی بات ہے۔ اس حوالے سے پہلے تو قرآن کریم کی آیات آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، سورہ نساء میں 118 تا 121 نمبر آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان لعین کا ذکر کیا، مردود کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اس نے اللہ رب العزت کو یہ اپنی طرف سے چیلنج دیا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے، ایک جماعت، اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو اس نے چیلنج دیا اور اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا۔ اور حکم کس چیز کا دوں گا؟ میرا حکم مان کر وہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ یعنی جانوروں کی تخلیق میں تبدیلی کرنا بھی یہ شیطان کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت کا یہ حقدار عمل ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ ضرور ضرور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ شیطان نے اللہ رب العزت کو اس وقت چیلنج دیا جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کے حق میں ہو تو وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے، اور اگر وہ انسانوں کے حق میں ہو اور کوئی انسان اپنے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلنا چاہے تو کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی لعنت کے مصداق ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے گا وہ بہت واضح گھاٹے میں چلا جائے گا۔ پھر اس کی مرضی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کا نظام، اللہ رب العزت کی تخلیق، اللہ رب العزت کی دی ہوئی جنس اس نے تبدیل کرنے کا فیصلہ شیطان کے کہنے پہ کر لیا ہے، تو پھر وہ سراسر گھاٹے میں چلا جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، یعنی آرزوئیں دلاتا ہے اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان تو صرف دھوکہ ہی دیتا ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کامیابی ہے، لیکن شیطان ان کو خسارے اور گھاٹے میں لے کے جا رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، وہ اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ایسے لوگوں پر۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں 4886 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو ایسے غیر فطری کام کرتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کرتے۔ آگے جو الفاظ ہیں المغیرات خلق اللہ، وہ یہ غیر فطری کام کیوں کرتی ہیں عورتیں؟ حالانکہ وہ کام اپنی خوبصورتی سمجھ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ٹیٹوز بنوانا، جس طرح ہمارے ہاں ٹیٹوز بنوانے کا رواج ہے، تو اسی کو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا اور انہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا گیا۔ تو ایسی عورتوں پر لعنت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، یہ بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے جسم پر کوئی چیز ٹیٹوز وغیرہ بنوا لیتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی جنس ہی سرے سے تبدیل کروا لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے کتنے مستحق ہوں گے۔ اور جو عارضی طور پر اپنی جنس بدلتے ہیں، یعنی ایک مرد ہے وہ عورتوں جیسے کپڑے پہن لیتا ہے، عورتوں جیسا میک اپ کر لیتا ہے، تو ایسے مرد پر لعنت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شباہت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو جو عارضی طور پر شباہت اختیار کرنے والے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور جو مستقل طور پر اپنی جنس ہی تبدیل کروا لیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ میں اپنے آپ کو مرد کی بجائے عورت لکھوا لیتے ہیں یا عورت کی بجائے مرد لکھوا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ عمل کتنا بڑا لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور پھر
اس پر کتنی بڑی وعید آئی ہے، اور صحیح بخاری کی وہ حدیث جو 5886 آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، اسی کے آخر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ایسے مرد جو اپنے آپ کو عورتوں کی شکل میں ڈھالتے ہیں، ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں ڈالتی ہیں، اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ایسے لوگوں کو مسلم معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ ہلکان ہوئے جاتے ہیں ان کے حقوق تحفظ کے لیے، تو آپ خود ہی سمجھیں کہ یہ کن چیزوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔